فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم۔ بس جس وقت ہم نے فیصلہ کر دیا موت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، نہیں خبر دی ان جنات کو علی موتی حضرت کی موت پر، مگر زمین کے ایک کیڑے نے جو کھا رہا تھا ان کی لاٹھی شریف کو۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، واضح ہو گئی جنوں پر یہ بات کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو تو وہ اس رسوائی والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ جنات سے علم غیب کی نفی ہوتی، اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ جس مجبوری میں پھنسے ہوئے تھے کبھی بھی اس میں نہ پھنستے۔ کل کی جو ابتدائی باتیں ہیں شاید یاد ہوں گی، میں نے بتایا کہ اختلافات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اختلاف عقیدے کے ہوتے ہیں، حق اور باطل کے ہوتے ہیں، ان میں شدت ہونی چاہیے، اور کچھ اختلافات جو ہیں وہ فروعی مسائل میں اس قسم کی شدت نہ ہو کہ بندہ فروعی مسائل میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے، مشرک ہونے کا فتویٰ لگائے، نہ جن مسائل میں کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگتا وہاں اگر لگائے گا تو حدیث کی روح سے وہ بندہ خود کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کی جائیں تو سامنے والا بندہ اگر مستحق نہیں تو وہ واپس لوٹے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کافر نہیں ہیں، میں آپ کو کافر کہہ دیتا ہوں حالانکہ آپ کافر نہیں، تو پھر میں پکا کافر ہوں۔ مسلمان کو کافر کہنا، مشرک کہنا، اگر وہ مسلمان ہے کافر مشرک نہیں تو یہ فتویٰ لگانے والا کافر اور مشرک ہو جائے، اس لیے بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ نمبر 2، لعنت۔ اگر میں آپ پر لعنت کرتا ہوں اور آپ لعنت کے مستحق ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لعنت کا مستحق کون کون ہے، یہ باقی باتیں جو ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ لعنت کے مستحق ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ لعنت کے مستحق نہیں ہیں تو وہ لعنت میرے اوپر لوٹا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں لعنت کیا، نہیں کہنا چاہیے، بڑا سخت گناہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں جہاں عقیدے کے مسائل ہیں، وہاں جہاں قرآن مجید نے فتویٰ لگایا ہے وہاں فتویٰ لگانا ہے، اس کے اندر نہیں دشک۔ اور جو فروعی مسائل ہیں ان کے اندر عمل میں تو شدت ہوگی کہ عمل اسی طرح کرنا ہے، ایک ادھر دیکھنا ہے، عمل تو اسی طرح کرنا ہے لیکن فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے آج علم غیب کا، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، اور سب سے پہلے یہ بھی یہودیوں کے اندر آیا۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہر بات کو جانتے ہیں، اس کے بعد پھر عیسائیوں میں آیا، عیسائیوں نے کہا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ پھر رافضیوں کے اندر آیا۔ یہ ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مسائل کو نہیں دیکھتے، ضد و ضدی کم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام عالم الغیب ہے تو حضرت عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے، ہمارے پیغمبر بھی عالم الغیب ہے۔ تو پھر ان سے دیکھ کر رافضیوں نے یہ عقیدہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا، جو اس وقت پوری کائنات میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، حضرت علی جو ہے وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں. لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں یہ سمجھنا ہے، 2-3 باتوں کو سمجھنا ہے ابتدائی، پھر اس پر دلائل آج بڑے دلچسپ ہونے ہیں. دلچسپ اس لیے اس میں کئی واقعات آئیں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں، اس لیے پہلے کچھ چیزیں لکھنے والی لکھ لیں تاکہ پھر جو ہے نا بندہ وہ دلائل شروع کرے. غیب کا معنی کیا ہے؟ یہ بنیادی باتیں بندہ سمجھ لے نا تو پھر آگے جو ہے نا مسئلے کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی. غیب کا معنی ہے پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اللہ کے لیے بولا گیا ہے، عالم الغیب والشہادہ. کیا لفظ؟ عالم الغیب والشہادہ. وہ اللہ ہر چھپی بات کو اور ہر ظاہر بات کو اللہ جانتا ہے. اب جن لوگوں نے جو گھونسلے بنانے ہو قرآنی آیات میں، وہ کیا کہتے ہیں اچھا اللہ سے بھی کوئی باتیں چھپی ہوئی ہیں. تو اس کا جواب علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دیا کہ یہ جو بات ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. یہ مخلوق کے اعتبار سے کہ جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ اکبر. تو کیا معنی لکھا؟ غیب کا پوشیدہ چیز اور چھپی ہوئی چیز. اللہ اکبر. اس میں یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے. جو سے یہ کائنات بنی ہے اس سے پہلے کائنات یہ بننے سے پتہ نہیں پہلے کیا تھا، وہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے اب تک کیا ہوا اس کائنات میں، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اس وقت پوری کائنات میں کیا ہے؟ کائنات سے مراد یہ دنیا نہیں ہے، ہاں یہ آسمان کے نیچے اور زمین، یہ تو ایک جہان ہے. پتہ نہیں کتنے سیارے، ان سیاروں سے باہر یہ سارا اس وقت پوری کائنات میں جو ہو رہا ہے یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ. آئندہ قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ سارا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں جمیع ما کان و ما یکون. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. چونکہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ دلائل میں نہیں لکھا ہوں. قرآن مجید کے بھرپور اس میں دلائل ہے. اس کے دلائل ہم لکھے تو اس کے لیے وقت بہت زیادہ چاہیے، تو اس لیے یہ دلائل نہیں لکھے جائیں. ہم نے لکھنے دلائل کون سے ہیں؟ ہم نے دلائل یہ لکھنے ہیں کہ یہ صفت اللہ کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر یہ صفت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر مانوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی اس صفت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شرک. اگر یہی صفت میں حضرت عیسیٰ میں مانوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی صفت حضرت علی المرتضیٰ کے اندر مانوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہی صفت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مانی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور شرک پتہ ہے کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ سارے گناہوں سے بڑا. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کو توحید اتنی پسند ہے، توحید کا عقیدہ اتنا پسند ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے، اس ایک مسئلہ توحید کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر دے دیے ایک مسئلے کے لیے. اور سب سے محبوب کون ہستی ہیں؟ ہمارے نبی پاک. اسی مسئلہ کے لیے ہمارے نبی پاک کے لیے کتنے ظلم لوگوں نے کیے، کتنے تشدد کیے. معلوم کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ توحید اللہ کو بہت پیارا ہے، اور شرک یہ اللہ کو ناپسند ہے. اتنا ناپسند ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے شرک کبھی بھی معاف نہیں کرنا.
تو توحید کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھا، توحید کا معنی اللہ کو ذات و صفات میں ایک ماننا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اس کی جو صفات ہیں ان کے اندر بھی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ اپنی مخصوص صفات میں بھی اکیلا ہے، اور انہی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کی یہ صفت کے اندر کوئی نبی شریک نہیں ہے، کوئی ولی شریک نہیں ہے، کوئی جن بھوت پری شریک نہیں ہے۔ اللہ اس صفت کے اندر یکتا ہے، اکیلا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علم اس پر بحث ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں، ساری دنیا کے علماء، ان سارے علماء کا علم ملایا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو ایک سچے نبی کے علم کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں۔ ساری کائنات کے علماء کا علم اکٹھا کیا جائے، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، جتنے بھی ہیں، ان سب کا علم اکٹھا کیا جائے تو ایک سچے نبی کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچے نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ سچے نبیوں کا استاد کسی بھی نبی کی سیرت، آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے؟ کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے پر جہاں اور کئی دلائل ہے، وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس بے ایمان نے سکول میں پڑھا ہے۔ ہاں، اب آگے میں یہ نہیں بتاتا کہ سکول میں پڑھا ہے تو اس کی سکول میں حالت کیا ہوتی، کتنی دفعہ اس کو مرغا بنایا جاتا، ہاں کیا حالات ہوتے، وہ موضوع نہیں ہے۔ اب کہہ رہا تھا کہ سارے لوگوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو سچے نبی کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہ، اور تمام انبیاء کرام کے علوم کو اکٹھا کیا جائے، سارے انبیاء کرام کے علوم کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے بھی زیادہ ہے، سارے انبیاء کے علم سے۔ آپ کے پاس اتنا علم اللہ نے دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ آپ کے علم سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں مخلوق میں، اور آپ کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں ہے مخلوق۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں، اور مخلوق میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، سب سے زیادہ علم۔ اب یہ دیکھیں نا، قیامت کے قریب کیا کیا ہونا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ نہیں بتایا؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، گانا بجانا عام ہوگا، سود عام ہوگا، ہاں اب یہ ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے قریب کا علم، قیامت کا علم، قبر کے اندر کیا حالات ہونے ہیں ان کا علم، اسی طریقے کے ساتھ جنت کے حالات، جہنم کے حالات، یہ ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ اتنا وسیع، اتنا وسیع، اتنا وسیع، لیکن اس اتنے وسیع علم کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں ہیں کہ ہر بات کو جانتے ہوں۔ ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، یہ آپ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ جی نہیں ہے گستاخی۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے، اب اس میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ جس طرح آپ الہ نہیں ہیں، اسی طرح آپ الہ والی صفت عالم الغیب بھی نہیں، بلکہ آگے چل کر جب میں حوالے دوں گا آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ رسول اللہ کی گستاخی والا عقیدہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ابھی آپ خود سن لیں تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، یہ نہیں ثابت کرنا پرانی آیات سے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ تو بے شمار رہتے ہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، مخلوق عالم الغیب مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، جنات بھی نہیں۔ پہلے جو ہے نا یہ دیکھ لیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں،
اس پر حوالہ لکھے، وہی پہلے پارے والا حضرت آدم علیہ السلام والا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32، واقعہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ یہ جو چیزیں سامنے پڑی ہیں ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا تھوڑا سا علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمارا علم نہیں۔ فرشتوں سے علم غیب کی نفی ہو گئی، اب جنات سے علم غیب، یہی جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، موت کا وقت آ گیا ہے، حضرت نے اپنے لیے شو کیس بنوایا شیشے کا، اور پیچھے سے شو کیس کو ٹیک لگائی، آگے سے اپنی لاٹھی مبارک کی میں ٹیک لگائی، ابراہیم سے کہا کہ آپ اپنا کام کرو۔ کیوں کہ یہ بنا رہے ہیں اگر ان کو جنات کو پتہ چل گیا کہ میری موت واقع ہو گئی ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے، کام کو نہیں کرنا، تو لہذا یہ کام مکمل ہو جائے۔ حضرت نے ٹیک لگائی، فرشتے کیا کر رہے ہیں، حضرت کی وفات ہو گئی، وہ جنات بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں۔ ہاں جو جن سست ہوتا ہے نا تو مانیٹر کیا کہتا ہے، استاد ابھی نا عبادت کر رہے ہیں، فارغ ہوں گے تو تیری شکایت پہ جاؤں گے، زیادہ کام میں سستی نہ کرو۔ یہ جو ہوتی ہے بات طالب علموں تو وہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ابھی فارغ ہونے پڑے، ابھی تیری شکایت پہ جاؤں، تو سارے بھاگ۔ اچھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ جو آپ کی لاٹھی مبارک تھی اس کو نیچے سے دیمک کا کیڑا لگتا ہے، سیاہوں کی اس کی کہتے ہیں، دیمک کا کیڑا لگتا ہے۔ اب اس کیڑے نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، کیڑا اپنا کام کر رہا ہے، جنات اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے اللہ کے علم میں جو تھا اس منصوبے کے مطابق ادھر سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی، اور ادھر سے لاٹھی کو اس کیڑے نے کھوکھلا کیا۔ اب وہ لاٹھی حضرت کا وزن برداشت نہ کر سکی تو کیا ہوا، حضرت قرآن کے الفاظ فلما خر، جب حضرت گر پڑے تو بینت الجن، اس وقت جنوں پر یہ بات واضح ہوئے ہوئے اسی کیا میں پھنسے رہے، ہاں ایمیں مصیبت میں پہ رہے ہیں۔ اللہ آگے قرآن نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس رسوائی والے عذاب میں کبھی نہ پھنستے۔ ایک اور مسئلہ بھی پتہ چل گیا۔ اچھا یہ جو لاٹھی ہوتی ہے کس چیز کی بنی ہوتی ہے، لکڑی کی۔ اب یہ لکڑی سخت ہے یا یہ والا گوشت سخت ہے، کیا چیز سخت ہے؟ ہاں لکڑی سخت ہے۔ اب لکڑی کو لاٹھی کھا رہی ہے، لیکن پیغمبر کے گوشت مبارک کو لاٹھی نے اس کیڑے نے کھایا، لکڑی سخت ہے اس کو کھا کے کھوکھلا کر رہی، لیکن جہاں باری آئی پیغمبر علیہ السلام کے جسم مقدس کی مجال ہے کہ کیڑے نے ساتھ ٹچ بھی کیا ہو، مس بھی کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اجسام مقدسہ وفات کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتے ہیں، باقی کسی کے جسم کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ بعض صحابہ کرام کی قبریں کتنے 100 سال کے بعد کھودی گئی، ان کے جسم محفوظ تھے، بعض صحابہ بعض شہداء کے جسم، گارنٹی نہیں ہے، اللہ کس کو چاہے محفوظ۔ گارنٹی کس کی ہے؟ صرف انبیاء۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ زمین پر کہ انبیاء کے اجسام مقدسہ کو کچھ بھی نہیں کرے۔ اچھا جنات سے بھی علم غیب کی نفی، فرشتوں سے بھی علم غیب کی نفی۔ اب آ جائیے انبیاء سے بھی علم غیب کی نفی۔ یہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ، جلدی کھولیے 114 نمبر صفحہ، آیت نمبر 109 جی
کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ سارے انبیاء کو، فیقول، اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، جب تم دنیا سے آ گئے تھے تو بعد لوگ تمہارے متعلق کیا باتیں کرتے رہے؟ قالوا، سارے پیغمبر بیک زبان اعلان کریں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ فرشتوں سے بھی غیب کے علم کی نفی، جنات سے بھی غیب کے علم کی نفی، انسانوں میں سب سے اونچا طبقہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، ان سے بھی علم غیب کی نفی۔ اب آ جائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے علم پر بھی دلائل میں نہیں لکھاؤں گا، کیوں؟ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ کا علم سارے انبیاء کے علم سے بڑھ کر ہے، اس پر نہیں دلائل دوں گا۔ جو مسئلہ اختلافی ہے صرف دلائل اس بات پر ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی۔ یہ 20واں پارہ نکالیے گا، پہلا صفحہ، نمبر کتنا ہے اس صفحے کا؟ 345، آیت نمبر 65۔ اب اس آیت کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ قل، محبوب اعلان فرما دیجیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ دو لفظ جو ہے میں نے آپ کو دکھانے ہیں۔ قل کے بعد کیا لفظ ہے؟ لا۔ قل کے بعد کیا ہے؟ اور غیب کے بعد کیا لفظ ہے؟ الا۔ لا بھی آپ نے دیکھ لیا، الا بھی دیکھ لیا۔ اب یہی دونوں لفظ کلمے میں ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو جو دو لفظ وہاں پر ہیں وہی دونوں لفظ یہاں پر ہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کوئی بھی نہیں جانتا زمین و آسمان کے درمیان غیب کی باتوں کو الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں تو پھر آپ اس کو کہیں، اگر رسول اللہ عالم الغیب ہیں تو پھر رسول اللہ الہ بھی ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نہیں الہ نہیں، بھئی تیرے کو کی دلیل الہ نہیں، اور جی لا الہ الا اللہ، کہو کل کے ہم دیکھو تو اللہ اور الہ ہے، تو یہاں بھی تو وہی لفظ ہے۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 1، آگے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں۔ 7واں پارہ نکالیے، صرف نا حوالہ دے دیا کریں، الفاظ نہ لکھا کریں، الفاظ لکھیں گے تو ڈیٹ بڑی ہو جائے گی۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 40 نا 40 نا 50، 121 نمبر صفحہ۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، جہاں بھی یہ معاملہ تھا نا اختلاف والا، کچھ لوگوں نے تو وہی یہود و نصارہ کی نقل کی اور انہوں نے وہی طریقہ اپنایا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، لیکن کچھ لوگ بھولے بالے بیچارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ گئے، محبت میں آ کر انہوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا۔ قل، علامہ صاحب مانا کرتے تھے، علامہ محمد سعید صاحب، قل کا مانا بولو میرا قل، قل بولو میرا قل، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں جانتا میں غیب کی باتوں کو۔ ہو گئی نبی، میں غیب کی باتوں کو بھی، عالم الغیب بھی میں نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب رسول اللہ کی زبان مقدس سے اللہ اعلان کروا رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اعلان اللہ کروا رہے ہیں اور پیغمبر اعلان کر رہے ہیں۔
جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ جی اللہ آنکھیں دے آنکھیں، پیغمبر آنکھیں دے آنکھیں، سانو نہیں کہنا چاہیے، ان گستاخی ہو جاتی ہے۔ ہاں اللہ کہے تو کہے، پیغمبر کہے تو کہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ نے کہا ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اعلان کروا رہا ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ آنکھیں دے آنکھیں۔ ہاں پیغمبر آنکھیں دے آنکھیں، سانو نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ ہر بات کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ اللہ قرآن کا عقیدہ نصیب کرے، اللہ قرآن کی سمجھ نصیب کرے۔ تو یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ دو، پہلی اللہ یعلم والی اور دوسری قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ والی۔ تیسری آیت سورۃ کہف ہے، 15واں پارہ سورۃ کہف، آیت نمبر 33۔ جلدی کریں، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جی نہیں 23 نمبر ہے، غلطی ہو گئی، آیت نمبر 23 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سن چکے ہیں سیرت کے کورس میں، ایک دفعہ ایسا ہوا مدینے کے یہودیوں نے مکے کے مشرکوں کو پٹی پڑھائی کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جا کر ان سے یہ سوال کرو۔ کچھ سوال پڑھا دیے تو جا کر سوال کرو، مکے کے مشرکوں نے آ کر سوال کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اسی وقت بتا دیتے کہ نہ بتا۔ یہ کل کا کیوں کہا؟ یہ عبداللہ کو جگا دے، کل کا کیوں کہا؟ ہاں کہ وہی آ جائے گی تو اس میں بتا دوں گا۔ کل وہی نہیں دیا، پرسوں بھی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی، کرتے 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 کتنے ہی دن گزر گئے اور وہی نہیں۔ پھر کتنے دنوں کے بعد وہی آئی تو جبریل امین سے پوچھا، جبریل بڑی دیر کر دی تھی، ہاں اور یہ درمیان میں جو وہی نہیں نہ آئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت اور تکلیف ہوئی۔ اب بندہ دشمن سے کہے کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا، اب وہ مکے کے مشرک تو کل آئے، بتاؤ بھائی تم جو کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں میرے اوپر وہی آتی ہے، 10 اور کیوں نہیں 10 اگلے دن کے ضد کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، یہاں تک بکواس کی گئی۔ کسی نے یہ بکواس کی کہ بھائی شیخ کوئی اس پر نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پر شیطان کا حملہ ہوتا تھا، اب تو اس کا شیطان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ جو اس کا یہ کہتا تھا میرا رب، وہ رب بھی اس کا ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب میں بھلا آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اتنی تکلیف ہوئی اور اتنے دنوں کے بعد جب وہی آئی تو فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، محبوب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کو ان باتوں کا جواب دوں گا کل انشاءاللہ۔ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی کام کرے تو کیا کہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا اس لیے وہی نہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ اگر آپ کو وہ سارے اگر آپ عالم الغیب ہوتے اسی وقت انہیں بتا دیتے، ہو گیا۔ آگے آ جائیں اگلی آیت، اب گنتے آپ نے خود جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 43 نکال لیں اور نکال کے توجہ میری طرف کریں۔ غزوہ تبوک جو ہے نا سیرت کورس میں آپ نے سنا، یہ وہ غزوہ تھا جس کی مسافت بہت زیادہ تھی، تقریباً 900 کلومیٹر دور تھا، 900 کلومیٹر، بہت لمبی مسافت۔ اب جس وقت جانا تھا تو یہ منافق جو ہے نا، منافقین میں
ان لوگوں نے آ کر بہانے شروع کر دی، چھٹی لینا سے منافق قوم کے کتوں کو مسلمان اور اندر سے بے ایمان۔ اب انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا جی میری بیگم بیمار ہے جی میں چھٹی دے دیں، کسی نے کہا گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں جی، ہاں چوری چکاری کا خطرہ ہے، سارے عہدے ٹوٹ جانا ہے کہ پیچھے چوری ہو جائے گی، میں یہ دیواریں میں اونچی کر کے پیچھے سے آ جاؤں گا۔ ہاں کسی نے اور بکواس سے کی، اسی طرح چھوٹے موٹے ہیلے باندھنے کیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، یا رسول اللہ جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر لڑکیاں عورتیں حسین پڑی ہیں تو میں ذرا عاشق مزاج بندہ ہوں، ادھر جاؤں گا تو مجھے جو ہے نا وہ لڑکیاں پسند آ جائیں گی، جانا ثواب کے لیے ہے، ایسا نہ ہو میں گناہ کر بیٹھوں۔ ہاں یہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے اجازت دے دو، مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے گئے۔ ہاں اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب یہ جو ہے نا آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عفا اللہ عنک۔ ہاں آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن اللہ کا دیکھیں نا اپنے محبوب سے پیار، عفا اللہ عنک، اے محبوب اللہ نے معاف تو یہ کر دیا، اجازت آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ کہتے تو صحیح نہ کہ چلو کوئی چھٹی نہیں، پتہ لگ جانا سی کیڑا بے ایمان ہے تے کیڑا ایمان والا۔ ہاں معاف تو آپ کو میں اللہ نے کر دیا، لیکن ایک بات ہے، لما اذنت لهم، آپ نے اجازت ان کو دی کیوں ہے؟ نہیں دینی چاہیے تھی۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، یہاں تک کہ اللہ سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ واضح کر دیتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کون سچا عاشق ہے اور کون چوری کھانے والا مجنون۔ ہاں اب اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر پتہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ان کو چھٹی نہ دیتے۔ آگے کی آیت نمبر 28واں پارہ سورۃ تحریم، پہلی آیت واقعہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک کا جو درمیانہ وقت ہوتا، آپ کی 9 بیویاں، ہماری 9 مائیں بوقت وفات زندہ تھیں، تو اس درمیانے وقت کو آپ ایسے تقسیم کرتے کہ ہر بیوی کا وقت برابر ہوتا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، ایک ہماری اماں جان تھی، جب رسول اللہ اٹھنے لگتے فرض کر دو 10 منٹ ہر بیوی کے پاس، تو جب 10 منٹ ان کے پورے ہو جاتے، یا رسول اللہ ٹھہرے دے میرے کو شہد پی ہے تو میں تو شربت پہ آتی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑی محبوب تھی، تو پھر وہ شہد بہت گرم ہے، لیکن اگر اس کا شربت ہو تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شرط ہے کہ شہد خالص ہو۔ ہاں خالص شہد مل جاتی ہے کہیں؟ میں نے پوچھی ویسے ان 3 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اب میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی لا کر بھی دے نا اس کا خلوص اپنی جگہ، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو ہے نا دل نہیں مانتا کہ خالص ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 دیسی گھی، نمبر 2 شہد، اور نمبر 3 دودھ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ویسے جو عبداللہ صلی اللہ کے گھر سے آتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، ہاں کیونکہ یہ بیچتے نہیں ہے نا، بھی خلوص سے دیتے ہیں، تو باہر سے کوئی جہاں سے بھی لینا، کوئی قسم بھی کھائے دل نہیں مانتا، لینا تو پڑتا ہی ہے، لے رہے ہیں روزانہ لیکن دل مانتا نہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بڑا پسند تھا، تو آپ پھر بیٹھ جاتے، اب جتنی دیر آپ مزید بیٹھتے، اگلی جو ہماری مائیں ہیں ان کا ٹائم اتنا ٹائم ان کا کم ہو۔ ایک دن تو برداشت ہو گیا، دوسرے دن بھی ہو گیا، تیسرے دن یہ روز ہی لیٹ ہو رہی، کی وجہ تحقیق کر کتنی دیر لگتی ہے، اور جاسوسی کی تھی تو پتہ چل گیا اچھا یہ کام۔ اب انہوں نے ہماری 2 ماؤں نے منصوبہ بنایا، منصوبہ انہوں نے کیا بنایا کہ ادھر سے اٹھ کر جب آپ کے گھر میں آئیں گے نا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ ہے۔ آپ کے گھر سے اٹھ کے جب میرے گھر میں آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ ہے۔ ایسا ہی ہوا، منصوبہ انہوں نے بنایا۔ اب آپ اللہ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ ہمیں فرقوں سے فرقیوں سے بچائے۔ ازواج مطہرات
ہماری مائیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے؟ ایک منٹ کے لیے مان لو ان کا یہ عقیدہ تھا، مان لو ایک منٹ، اگر ان کا یہ عقیدہ تھا تو وہ آپس میں یہ مشورہ کر سکتی تھی؟ ہاں بھائی تمہیں پتا ہو گئے کہ استاد سننے میں بیٹھے تو آپ کوئی آپس کا منصوبہ بنائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو بات آپ چھپانا چاہتے ہیں مجھ سے، اگر آپ کو پتا ہو ہاں کہ استاد شاید اوپر سے آ جائیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں۔ تو ازواج مطہرات کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، منصوبہ بن گیا، ادھر سے اٹھ کے آگے گا، یا رسول اللہ منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی، اور میں نے تو شہد استعمال کی، اگلے گھر گئے، یا رسول اللہ بو آ رہی، اچھا کیتا تو میں نے شہد، اچھا اس کا مطلب ہے شہد مکھی جو ہے نا شہد کی رس چوستی ہے نا، مغافیر بوٹی کا رس بھی اس نے چوسا ہوگا، اچھا اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں، قسم کھا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے یہ آیت نازل کر، یا ایھا النبی، حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے پیارے نبی، لم تحرمون، کیوں آپ نے وہ چیز حرام کر دی ہے، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، اللہ نے حلال کی ہے، آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر؟ تو اب یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو جب ہماری ماں نے کہا تھا کہ بو آ رہی ہے تو آپ فرما دیتے بو شروع کوئی نہیں ہے، تھوڑا منصوبہ ہے، ہاں ہو گیا۔ آگے آنے آیت نمبر سورۃ التوبہ 11واں پارہ، آیت نمبر 107 نکالیے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، نکل آئی سب کی آیت، اب توجہ میری طرف کریں، غزوہ تبوک جس کا بھی ذکر ہوا، ادھر جانے لگے، منافقوں نے، بے ایمانوں نے ایک مسجد بنائی تھی، قرآن نے اس کا نام مسجد ضرار بتا دیا۔ اب انہوں نے مسجد تو وہ بنائی تھی اس لیے کہ آپس میں جب ہم نے مشورہ کرنا ہوتا ہے نا، اگر کسی کے گھر میں اکٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کو شک پڑ جائے، تو مسجد کی ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس پر بورڈ مسجد کا لگا دیں گے، اور جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہوا تو وہاں کیا کریں گے، بیٹھ کے منصوبہ بنا دیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ جا رہے ہیں ادھر غزبے پہ، تو آپ مہربانی کریں افتتاح کر دیں ہماری مسجد کا، ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، افتتاح کر دیں، ہاں ہم آپ سے افتتاح کروانا چاہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کسی مسلمان کو پھر بولنے کا موقع نہ ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی ابھی تو جلدی ہے، میں واپسی پہ آؤں گا اور آپ کی مسجد کا افتتاح کروں گا۔ آپ نے ان سے وعدہ کر لیا، آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں آ کر آپ کی مسجد کا افتتاح کروں گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کروا دی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، محبوب یہ جو مسجد وہ بنا رہے ہیں نا، انہوں نے بنائی ہے، یہ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے بنائی ہے۔ تو ان کو نہیں پتہ لگا، نہیں پتہ لگا، میں اللہ جو ہے میں دس رہا ہوں، لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب وہاں نماز پڑھنا افتتاح کرنا تو دور کی بات، لا تقم فیہ ابدا، وہاں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اجازت نہیں۔ اس آیت سے بھی کیا معلوم ہو گیا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ مسجد بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں واپسی پہ افتتاح کروں گا۔ آپ کو ان کے مشوروں کا پتہ نہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئی یہ اب آپ کو گنتے جائیں۔ 28واں پارہ سورۃ المنافقون، نکالیے جلدی نکالتے جائیں، آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ قرآن کے سامنے رکھیں اس کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، نکل آئے تم توجہ میری طرف کریں۔ ایک غزبے سے واپسی ہو رہی ہے، توجہ ہے میری طرف۔ اس غزبے کے اندر نا، اس سفر میں
ایک منافقین کا ٹولہ بھی ساتھ تھا. یہ جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی نا کسی ایک جنگ میں، اگلی اشرے منافق بھی نال کر دیتے تو بابا مال شال لبنا ہے جامع دے مال لبے گا، فتح ہوئی ہے، شاید کافر بھاگ جائیں گے تو مال مل جائے گا. اب اس سفر میں بھی ساتھ ہے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ بھی ساتھ ہے. مسلمانوں میں دو گروپ تھے، ایک مہاجرین کا وہ جو مکہ چھوڑ کے آئے اور دوسرا جو مدینے کے تھے ان کو کیا کہتے ہیں انصار. یہ مہاجرین اور انصار کے دو گروپ، ان کی کسی وجہ سے نہ کسی بات پر تلخی ہو. ہاں لمبی بات ہے، شاید سن بھی چکے ہیں آپ سیرت کورس میں. اب نا یہ عبداللہ بن ابی بیمان اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے شاگرد بچے تھے صحابی حضرت زید بن ارقم، چھوٹے سے صحابی ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس بیمان کو پتہ نہیں چلا، اس نے بکواس کی رسول اللہ کے خلاف. اس نے کہا بے اللہ یہ ادھر سے لٹ پیٹ کے آئے تھے، تم نے اپنی جگہ ان کو دی، اپنے باغات دیے، اپنے کاروباروں میں شریک کیا، ہاں تم نے ان پر ہر چیز نچھاور کر دی. ان لوگوں سوال یہ ان کو انبکھا کرنے لگ گئے اور آگے سے ایک لفظ بڑا غلط اس نے بولا جس کا معنی یہ ہے کہ تو اپنے کتے کو اس لیے مکھن اور گھی کھلا رہا ہے تاکہ یہ طاقتور ہو کر تجھے کاٹے. یہ بکواس اس نے کی. اور ایک اور بکواس اس نے کی، یہ بکواس اس نے کی کہ اب میں جا رہا ہوں مدینے میں، لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. اپنے آپ کو اس نے کہا میں مدینے کا سب سے زیادہ عزت والا ہوں. پہلے ایسا ہی تھا، رسول اللہ جب ہجرت کر کے گئے ہیں نا، اگر یہ چند دن تک ہجرت نہ ہوتی تو مدینے کی سرداری اس کا تاج اس کے سر پہ آنے والا. اس بے ایمان نے کہا میں مدینے لوٹ لوں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. مدینے پہنچ کر اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں سب سے عزت والا ہوں. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو سب سے زیادہ ذلیل ہے میں مدینے سے پکڑ کے اس کو باہر نکالوں. اشارہ رسول اللہ کی طرف، صحابہ کرام کی طرف. اب یہ باتیں کر رہا ہے آپس میں اور پاس کون سے صحابی بیٹھے ہیں؟ زید بن ارقم. انہوں نے یہ باتیں جا کر رسول اللہ کو بتایا، یا رسول اللہ یہ اس بندے نے یہ بکواس کی ہے آپ کے متعلق، یہ بے ایمان یہ کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا عبداللہ یہ باتیں کہی ہیں؟ منافق تھا، نا جی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے قرآن کی قسم دے لو میں نے تمہیں یہ بات کہی. ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، بھلا ہم آپ کے متعلق یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق بے ایمان آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں اللہ اعلان کرتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ کوئی نہیں. بھائی تم کہہ رہے ہو میں نے یہ باتیں نہیں کی، یہ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عزیر کہہ رہا ہے کہ اس نے باتیں کی ہیں. بس جی ہوں کی کریے، ہوں بالا دیا گلا میں نہیں ڈال پہ، ہوں ساری اہمیت ہی کو نہیں رہ گئی. بالا دیا گلا سنیے سنیے سنیے، تھوڑا نہیں پورا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت زید فرماتے ہیں، حوالہ ہے بخاری شریف کا، حضرت زید فرماتے ہیں فَقَدَّبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی باتیں سن کر، اس کی قسمیں سن کر، قَدَّبَنِي، اللہ کے رسول نے مجھے جھٹلا دیا. زید یا تو جھوٹ بولتا فرینڈ یا تو غلط فہمی اندازہ کر لیں. قَدَّبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَدَّقَهُ، اور اس کی تصدیق کر دی. حضرت زید کہتے ہیں فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ. جب اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا کر دیا، اس کو سچا کہہ دیا، کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غم لگا، اتنا غم کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں. استاد مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے جھوٹ بول دیا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا اس کی لالچ ہے؟ اس بے ایمان نے یہ بکواس کی ہے، میں نے تو آ کر بتا دی. اللہ
زید کوئی گواہ ہے کہ گواہ تو کوئی نہیں. فرمایا پھر اس اچھا دین غلط ہے. اللہ نے فرمایا زید کی گواہی زمین تے دین والا دی کوئی نہیں نا، تو میں اللہ آسمانوں سے حضرت زید کی گواہی دے رہا. اذا جاءک المنافقون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اس بے ایمان سے کہی ہے یہ بات، یقولون لئن رجعنا، انہوں نے یہ بات کہی. واقعہ لمبا ہے، مختصراً آپ کو سنا دیا. اب میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ پیغمبر کی گستاخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. آپ کو پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ منصوبہ بنایا ہے، یہ بات کہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ ایک صحابی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ پیغمبر کی گستاخی والا عقیدہ نہیں بنتا. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری بیویاں جو ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا ہے شہد کے والا اور لمت حرم والا، تو اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، پھر یہ سارا ڈرامہ معلوم ہوتا ہے. کتنی ایسے ہو گئی یہ آپ خود لکھ لیں. اللہ اکبر. اور بھی آیات ہیں. اب چند حدیث سنیں. اب یہ جو حوالہ ہے نا، کذبنی رسول اللہ، بخاری شریف کا حوالہ ہے 869 869. حدیث کی طرف آ جائیں، حدیث کے حوالے میں سن لیں. اچھا ٹھیک ہے، اونچی بات کی جو سوئے ہوئے ان کو یاد تو آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین ایک دفعہ آئے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، جبریل یہ بتاؤ قیامت کب ہونی، قیامت کب آئے گی؟ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، طالب العلم بن کے آئے تھے، سوال کر رہے تھے، رسول اللہ جواب دے رہے تھے. ہاں، تو ایک سوال جبریل امین نے کیا کیا؟ بتا تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. سائل کون تھا؟ سوال کرنے والا جبریل. اس کو سائل اور جس سے سوال ہو رہا وہ رسول اللہ ہے، انہیں مسئول کہا جاتا ہے. فرمایا مسئول یعنی میں بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح تجھے نہیں پتا قیامت کا جبریل امین، اس طرح مجھے بھی نہیں پتا. اب یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف صفحہ نمبر 12. دوسری حدیث کی، ایک عورت تھی مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، صفائی کا کام کرتی. یہ صفائی مسجد کی صفائی، آپ نے گھر کی تو ہر کوئی کرتا ہے، مدرسے کی مسجد کی صفائی یہ جو ہے نا بڑا خوش نصیب بندہ ہی کر سکتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا. اس عورت کا انتقال ہو گیا. رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام نے اس کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا. کیوں دفن کر دیا؟ عام سی عورت ہے، غریب سی عورت ہے، عام سی عورت ہے، کوئی ہڈی اونچی عہدے والی نہیں. یہ مسجدوں کی صفائی کرنے کے لیے کہیں کیوں بیکائل کو کبھی کسی نے دیکھا سکھانے جمعے والا دن کرتا ہے، اچھی بات ہے. اچھا، تو صحابہ نے اس واقعے کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر نہیں نہ پڑی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی وہ عورت نہیں نظر آ رہی؟ سمجھ لاتی؟ عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے کبھی بھائی وہ عورت نہیں نظر آ رہی. یا رسول اللہ فوت ہو. بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پوری رات کا وقت تھا، ہم نے سمجھا کہ رام میں خلل نہ آ گئی. فرمایا اچھا دلونی علی قبرہا، اچھا مجھے بتاؤ پھر اس کی قبر کہاں ہے، میں جا کر اس پر دعا کرنا چاہتا. کتنی خوش نصیب وہ صحابیہ کہ جس کی قبر پر رسول اللہ دعا کے لیے جا رہے ہیں. رضی اللہ عنہا. اب حدیث کا یہ جملہ
دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کدھر۔ آپ اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے۔ مسلم شریف 385 نمبر خود لگاتے جائیں حدیث کے۔ دو قبیلے تھے عرب میں، ایک کا نام ہے راعین لام، ایک کا نام ہے ذکوان۔ بخاری میں ایسے ہی آیا، زال چھوٹا کاف واو الف نون، رعل اور ذکوان۔ ان بے ایمانوں نے منصوبہ بنایا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ہم بڑے ڈھیر سارے بندے ہیں، آپ ایسا کریں ہمیں اپنے شگرد کو دے دیں، جا کے ہمیں دین اسلام سکھائیں، قرآن سکھائیں، آپ ہمیں بندے دے دیں۔ توجہ کیجیے گا واقعہ کی طرف۔ آپ نے اپنے شاگردوں میں سے 70 قاری، کتنے؟ 70 صحابہ کرام آپ نے ان کے ساتھ دیتے۔ ان بے ایمانوں نے یہ کیا کہ ان صحابہ کرام کو لے گئے اور لے جا کر بئر معونہ کے ایک مقام پر ان ظالموں نے ان سارے صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر، ایک ایک چن چن پکڑ پکڑ۔ لمبا واقعہ، صرف واقعہ بتا رہا، ایک صحابی صرف بچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا ان کے لیے 1 مہینے تک آپ پر دعا کرتے رہے۔ بخاری شریف کے اندر 693 نمبر صفحہ پر یہ سارا واقعہ، 70 قاری شہید۔ پہلے بھی میں نے کہا پھر کہتا ہوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ رسول اللہ کی گستاخی۔ کیسے کہ آپ کو پتہ، آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے صحابہ کو لے جا کر انہوں نے شہید کرنا ہے، اس کے باوجود آپ پھر صحابہ کو ادھر ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، ایمانداری سے پھر بتاؤ کہ پھر ان صحابہ کا قاتل کون ہے؟ ہم تو زبان پر بھی یہ بات نہیں لا سکتے، اندازہ کر۔ اس لیے اللہ قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ آگے یہ اور حدیث لکھیں، خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا، بخاری شریف 720 نمبر صفحہ، ایک عورت ہے یہودیہ عورت، نام ہے اس کا زینب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اور دعوت میں چھوٹا گوشت پکایا۔ کیا پکایا؟ چھوٹا گوشت۔ کوئی ڈرنا KFC کے ساتھ وہ جو دکان ہے وہاں پر وہ ایک بیچارہ بچہ ہے صفائی کرنے والا، اب اس بچے کو پتہ نہیں قرآن کی وجہ کیا اور کیا وجہ، اس کو میرے ساتھ محبت ہو گئی۔ اگلے دن بیچارہ گھر سے کچھ چیزیں بنوا کے لایا، مچھلی تھی اور چیزیں تھی، تو وہ نہ بنوا کے لایا میرے لیے، کہا جی آپ کی میں نے دعوت، بس بیچارہ پھر پکڑ دیا، کہنے لگا جی میں نے آپ کی افطاری کروائی۔ اب مجھے پتا ہے اس بیچارے کی ایک صفائی کرنے والا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہو، ہاں، کہنے لگا جی افطاری کرنی، میں نے کہا بالکل آپ سے افطاری کرنی ہے، آپ ایسا کرو مجھے 1 پاؤ کھجوریں لا کے دے دیں، تو میں کئی دن ان کھجوروں سے افطاری کرتا رہوں گا۔ آپ کو نہیں کھجوریں بھی لا کے دوں گا، میں نے آپ کا کھانا بنانا ہے۔ چھوٹے گوشت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مٹن، تو میں نے مٹن پکانا ہے آپ کے لیے، یہ چیز بھی بنانی ہے، یہ میں نے اس کو سختی سے ڈانٹ دیا، میں نے کہا میں نے یہ میری آج افطاری کہیں ہے، اور واقعی اس دن ہماری افطاری کی کسی اور جگہ، جس دن وہ نعمان کی والد کی وہ تعزیت کے لیے بات یاد آتی، اس نے بھی مٹن بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس بے ایمان عورت نے، اس یہودیہ نے اس مٹن کے اندر، اس چھوٹے گوشت کے اندر زہر دیا۔ کیا نام بتایا میں نے اس کا؟ اس سے پوچھوں سے بتانے دیا کریں، پوچھتا اس لیے ہوں اس کی طرف اشارہ کرو، پتا ہو کہ اس کی توجہ کتنی ہے۔ اس یہودیہ عورت نے زہر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، ایک لقمہ کھا لیا کہ اللہ نے اطلاع کر دی، ایک لقمہ آپ نے کھا لیا، ایک لقمہ اندر چلا گیا، اللہ نے اطلاع کر دی۔ بعض روایات میں ہے میرے نبی پاک کا معجزہ، ایک لقمہ اندر چلا گیا، گوشت جو سامنے پڑا تھا اس کھانے میں بول کر بتا دیا یا رسول اللہ نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملی ہوئی ہے،
کھانے نے بتا دیا۔ بہرحال آپ نے اپنا ہاتھ مبارک روک دیا، صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشر ابن برا، کیا نام حضرت بشر، جس طرح لکھتے ہیں نا یہ بھی اسی طرح لکھنا ہے، باقی سے بشر ابن برا۔ اس زہریلے کھانے کی وجہ سے اسی وقت ان کی وفات کی شہادت ہو، اتنا سخت زہر تھا۔ ابو داؤد شریف کے اندر 893 نمبر صفحہ پر ان کی یہ شہادت والا واقعہ ہے، اور اسی جگہ بعد اور صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن حضرت بشر کی جو ہے نا شہادت ہوگی۔ اب اس جو ایک لقمہ کھایا تھا اتنا سخت زہر تھا کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر وہ زہر والا گوشت میں نے کھایا تھا نا، اس کی تکلیف ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہی، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگیں جان کٹ رہی۔ ہاں اب یہ بات بخاری شریف 753 صفحے پہ، اب یہ حدیث میں نے حوالے بتا دی، زہر آپ اگر عالم الغیب ہوتے تو زہر کا کھانا کھاتے؟ پھر وہی بات، اگر آپ کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو وہ جو صحابی شہید ہو گئے ان کی شہادت نعوذ باللہ یہ کس کا نام آئے گا؟ پھر اگر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہو گیا جی، آگے آ جائیں غزوہ بنی مستلق اس کا واقعہ، ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس میں واپس آ رہے ہیں، اور واقعہ یاد آ گیا ہوگا، سیرت کورس میں سنا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، صحابہ کو پتہ نہ چلا، قافلہ آگے چلا گیا، حضرت عائشہ جو ہے ادھر رہ گئے، پیچھے سے جو صحابی آئے انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا، اس صحابی کا نام پتہ لگتا ہے، شاباش، اپنا انعام بعد میں لے لیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی، اب وہ آئے انہوں نے اپنا اونٹ دے دیا اور اب آگے، اب منافقوں نے یہی عبداللہ بن ابی بن مان اس نے غلط بات شروع کر دی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ سارا کام انہوں نے پلاننگ کے تحت کیا۔ اتنی مدینے کی فضا خراب، اتنی فضا خراب، اتنی فضا خراب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پراپوگنڈے کا شکار ہو گیا، اتنا سخت پراپوگنڈا ہو، اللہ اکبر اللہ، اور بخاری کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ اماں جی کے گھر آئے نا، صرف وہ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، جس وقت رسول اللہ گھر آئے، اماں جی اپنے میل کے گھر میں تھی نا حضرت صدیق، تو رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ ان کنتی الممتی بذنب، ان کنتی الممتی حمزہ کے ساتھ، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، یہ لکھنے والیاں فاستغفری لکھیں، چھوٹی یا ڈال کے آگے جو ہے نا اللہ کا لفظ لکھیں، فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، مانا بتا الفاظ نیچے لکھ رہی ہوگی، یا عائشہ ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، توبی تا سے توبہ سے، عائشہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ لفظ سنیں، اگر رسول اللہ کے یہ الفاظ نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ الفاظ نہ خود کہتا۔ عائشہ اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، عائشہ اگر یہ گناہ آپ سے ہو گیا ہے تو پھر کیا کر، فاستغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر، تو بھی نہیں اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ یار اندازہ کرو، وہ بغیرت سا خامد بھی یہ بات اس کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی اس طرح کی ہے، کیسے وہ اس بیوی کو برداشت کرے گا؟ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی سے جو کہہ رہے ہیں
اگر یارو آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ لفظ کہتے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اب اس معاملے میں صفائی کس نے دی؟ یہ سورۃ نور نازل ہو گیا، کتنی حدیثیں ہو گئی وہ آپ کو پتا، نیچے ہو نمبر لگانے والوں کو۔ اور ایک حدیث سن لیجیے گا، مشکات صفحہ 73 میں، صرف اب جو ہے نا الفاظ نہیں لکھاؤں گا، صرف چھوٹے چھوٹے واقعے سناؤں گا، ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز میں آپ کھڑے ہو گئے، نماز آپ جوتے پہن کے پڑھا رہے، نماز میں ہی آپ نے جوتے اتار دیے، نماز میں جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ یوں سمجھ لو اب یہ لوگ پوچھتے ہیں جوتیاں پا کے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو 100% گارنٹی ہے کہ میرا جوتا پاک صاف ہے تو آپ نماز پڑھیں، نماز ہو جائے۔ یوں سمجھ لو یہ موزے کیا ہوتے ہیں؟ جوتوں کی شکل ہے، چمڑے کے ویکسین کے بنتے ہیں، جوتا بھی اس کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے جوتے مبارک اتار دیے، نماز کے دوران ہے، مشکات کی حدیث ہے، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ تو جس وقت نماز پڑھ چکے تو صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ جی ہم نے آپ کو دیکھ کر جوتے اتارے۔ فرمایا میں نے تو ان جوتوں کو اس لیے اتارا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے نچلی جانب نجاست لگی ہوئی، جوتے کی نچلی جانب نجاست لگی ہوئی ہے، وہ اس لیے میں نے جوتوں کو اتار دیا۔ ہاں معلوم ہوا اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میرے جوتے کے نیچے نجاست ہے تو آپ پہن کے پڑھاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے کے ساتھ حدیث میں مشکات کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی، ایک غلام نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غلام ہونا معلوم نہ تھا، پھر اس کا مالک جو ہے اسے لینے آ گیا، آپ نے فرمایا مجھ پر یہ بیچ دو۔ اس نے کہا میں 2 کالے غلام لے کر حبشی، تب چونکہ طاقتور ہوتے تب بیچوں گا، تو آپ نے 2 کالے غلام دے کر اسے خرید لیا۔ اس وقت تک پھر بعد میں آپ جب تک پتہ نہیں کر لیتے، پوچھتے نہیں تھے بیعت کرنے والوں پر، ہجرت کی بیعت کرنے والوں سے پوچھتے نہیں تھے ہاں بھائی تو غلام ہے کہ آزاد، تو آپ تب تک بیعت نہیں لیتے۔ ہجرت کی جو بیعت لیتا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اجازت دیجیے، تو آپ پوچھتے تھے ہاں بھائی غلام ہو کے آزاد۔ اگر عالم الغیب ہوں تو کبھی بھی نہ پوچھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک دفعہ انصار کے گھر میں گئے، انصار کی بچیاں دب بجا کر ترانے پڑھ رہی، جو رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ بولا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، واہ بھائی واہ، ہمارے اندر تو ایسے نبی آ گئے جو آنے والے کل کی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایسے نبی آ گئے جو آنے والے کل کی، توجہ ہے، جو آنے والے کل کی، آپ آنے والے کل کی باتیں بتاتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں۔ یہ قیامت کے قریب کی ساری باتیں کس نے بتائی؟ جنت اور جہنم کے حالات کس نے بتائے؟ قبر کے حالات کس نے بتائے؟ لیکن اس سے ایک دوسرا معنی بھی نکل سکتا تھا شرک والا، کہ آنے والے حالات کی باتیں بتاتے ہیں، عالم الغیب ہے۔ تو جس وقت ان عورتوں نے، لڑکیوں نے یہ کہا تو آپ نے انہیں منع کر دیا، فرمایا کہ بالکل یہ بات نہ کہو، جو پہلے گیت گا رہی تھی وہی پڑھو۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اس موقع پر آپ نے فرمایا لا یعلم ما فی غد الا اللہ، آنے والی باتیں جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ چلو حوالے تو بہت سارے ہیں، وقت ہو گیا۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ کا حوالہ سن لیں۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، ہاں
جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے، اما جی حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، فقد اعظم فریضۃ علی اللہ، وہ بندہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ پر جھوٹ مارتا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مقدس سارے انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کے علم سے اونچا تو ہونا دور کی بات، آپ کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن فہمی کے لیے بیٹھے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، اے اللہ قرآن مجید کے اندر ہمیں سمجھ دے، قرآنی علوم ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے۔ اے اللہ پاکستان میں اس وقت علماء کرام بہت شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ علماء کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔